ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ کم از کم ہم ریجن میں رہتے ہوئے ممالک کے کچھ مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ کر لیں، یعنی ان مفادات کی کلید پاکستان کے ہاتھ میں آ جائے۔ چنانچہ ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کی بات طے ہوئی، ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن کی بات ہوئی۔ کیوں ان معاہدات پہ عمل نہیں ہوا؟ کس کے دباؤ سے ہم پیچھے ہٹے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، شاید لیول اس کو ذرا نیچے تھا، لیکن آج سی پیک کا چین کے ساتھ آپ کا معاہدہ کہ ایک عالمی طاقت، ایشیا کی عالمی طاقت، ایک سپر پاور، ایک ویٹو پاور، وہ دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا تجارتی شاہراہ بنا رہا ہے اور گزرگاہ بنا رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ضروری تھا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کی جائے، ضروری تھا کہ زرداری اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس بڑے منصوبے کے محرکین میں شامل تھے، اور یہ نئے ایجنڈے کے تحت کہ پاکستان میں کسی قسم کا ایسا منصوبہ کہ جو عالمی قوتوں کو نامنظور ہو، پاکستان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ سزائیں جو پاکستان میں آج دی جا رہی ہیں، یہ اسی گناہ کی دی جا رہی ہیں۔ سرزدانوں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا کہ جب پاکستان کے مفادات کو قتل کر رہے ہیں، کہاں وہ کہ چین کی تجارت گزرگاہ پاکستان بنے، کہاں یہ کہ پاکستان میں بجلی کے پیداوار بڑھے، پاور جنریشن، سی پیک کا منصوبہ جس میں موٹر وے بھی ہے، جس میں ریلوے لائن بھی ہے، جس میں بجلی بھی ہے، 46 ارب ڈالر انہوں نے آپ کو دیے کہ آپ اپنی شراکت کے ساتھ ملک میں یہ کام کریں، اور پھر براہ راست اپنی سرمایہ کاری کے لیے 70 ارب ڈالر تک پہنچے۔ لیکن آج سب کچھ خاکستر کر دیا گیا۔ جو حال انہوں نے پشاور میں BRT کا کیا، وہ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے پورے ملک کا کر دیا۔ کون تیرے ساتھ کام کرے گا؟ کہیں کسی کا لیور تو ہمارے ہاتھ میں ہو۔ گیس پائپ لائن پاکستان سے گزرے گا، ایک لیور تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ ایک بڑی طاقت کا تجارتی شاہراہ ہم بنیں گے، کوئی ایک لیور تو ہمارے ہاتھ میں آئے گا؟ نہیں، پاکستان کو غلامی رکھنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونے دینا۔